نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلمائه العاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے، جو ساری کائنات کا رازق بھی ہے، جو معبود ستار بھی ہے، جو معبود غفار بھی ہے، جو معبود سید الابرار بھی ہے. اس خالق، مالک، رازق، ستار، غفار، رحمان اور رحیم کی حمد و ثنا کے بعد سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سارے نبیوں کے سالار رسول، مدینہ کے تاجدار رسول، مکہ کے سردار رسول، امت کے غمخوار رسول، نور و بشر نبی، حاضر و ناظر نبی، مختار و ناصر نبی، شافع محشر نبی، اللہ کے پیارے حبیب، آمینہ کے راج دلارے حبیب، دکھیوں کے سہارے حبیب، سب کے اور ہمارے حبیب، شہنشاہ ہر دو سرا، سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عبادت خدا کے اندر
ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام، تعظیم و تکریم کے لائق مخلصین و متقین میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا خطبہ جمعہ شریف گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی پچھلے 2 جمعۃ المبارک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی مقدس طیب طاہر سیرت کے حوالے سے گفتگو ہے، اور آج کا جمعۃ المبارک اس کا خطاب جو ہے وہ پچھلے 2 خطابات سے ہی تعلق ہے اس کا۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر ہجرت فرما رہے تھے، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں سے عراق سے ملک شام تشریف لے جائیں اور براستہ مصر۔ تو وہ بادشاہ کے حوالے سے جو گفتگو تھی وہ بھی ہو گزری کہ بادشاہ نے جب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا پر بد نظری کی کوشش کی تو اس پر عذاب نازل ہوا، بالآخر اس نے توبہ کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ تحفتاً حضرت سارہ کو پیش کی تھی، اور یہ بادشاہ کی لونڈی نہیں تھی بلکہ مصر کے ایک علاقے میں آپ کے والد محترم بادشاہ تھے، اور اس قبطی بادشاہ نے ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کیا اور ان کو سب کو جو ہے وہ قید کر کے لے آیا تھا۔ اور اس سے پہلے 2 روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت ہاجرہ کے بارے میں اس کے دل میں خیال ہی کبھی نہیں آیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح حضرت سارہ کی طرف اس نے بری نظر سے دیکھا تھا، ان کی طرف بھی دیکھنے کی کوشش کی تھی، تو یہی معاملہ ہوا تھا جو حضرت سارہ کے قریب آنے کی وجہ سے اس پہ عذاب نازل ہوا تھا۔ اسی لیے اس نے حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ جو ہے تحفے میں دے دی، اور وہ اپنے لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ یہ کوئی جننی ہے، یہ بھی اور وہ حضرت ہاجرہ کے بارے میں۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو لے کر ملک شام پہنچ گئے، اور کچھ عرصہ تو ایسے ہی گزارا۔ پھر حضرت سارہ نے خود ہی حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کروایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دعا جب بھی کی جائے نیک اولاد کی، ورنہ بری اولاد سے بندہ بے اولادہ ٹھیک رہتا ہے۔ فرمایا یہ دعا کیا کرتے تھے کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ اعظم چشتی کہتے ہیں نا، جس گھر وچ اولاد نہ کوئی ہوتے کھان نو آون دیواراں، جس گھر وچ اولاد نہ کوئی ہوتے کھان نو آون دیواراں، ہوون لکھ سمان خوشی دے نہیں بچیاں باج بہاراں، دے کے جان خریدن لوکی جے وکدے ہون بازاراں، آزم کون سنے رب باجوں پاویں کریے جتن ہزاراں، آزم کون سنے رب باجوں پاویں کریے جتن ہزاراں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور بعد میں دعا کر کے نا
بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے اسماعیل اسماعیل اسماعیل۔ یہ اسماعیل عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اسما کا معنی ہوتا ہے تو سن لے، ایل اے اللہ۔ اسما یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی تو سن لے، ایل اے اللہ۔ جس طرح ہمارے نہیں دعا کے ساتھ آمین کہتے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا اس طرح کر دے، یا اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ تو سن لے۔ تو اسماعیل کا معنی ہوتا ہے اسما تو سن لے، ایل اے اللہ۔ تو دعا کرتے رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور آخر میں کہتے تھے اسماعیل اسماعیل اسماعیل، اے اللہ تو سن لے تو سن لے، اے اللہ تو سن لے، اے اللہ۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کہ ہم نے ابراہیم کو بردبار بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ابھی نہیں ہوئی تھی تو رب تعالیٰ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے بردبار بیٹے نیک بیٹے کی بشارت ابراہیم کو دی۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی نام اس لیے رکھا اسماعیل کہ اللہ نے بات کو سن لیا، دعا کو سن لیا، اللہ تعالیٰ نے دعا کو سن لیا۔ تو اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وجہ سے نام رکھا۔ اب تھوڑا عرصہ تو حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ ان کا آپس میں پیار محبت رہا، لیکن اس کے بعد کچھ جذبات حضرت سارہ کے دل میں پیدا ہوئے جو حکمت برے جذبات تھے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ سوکن بھی اچھی نہیں لگتی، سوکن کے بچے بھی اچھے نہیں لگتے، اور کچھ لوگ کچھ عورتیں سوکن کو مروانے کی کوشش کرتی ہیں، جادو ٹونے کرواتی ہیں۔ یہاں پر وہ بات نہیں تھی، یہاں پر وہ بات نہیں تھی، یہاں پر وہ بات نہیں تھی، لیکن ایسے جذبات پیدا ہوئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی لاتعداد حکمتیں تھیں۔ یہ دل میں حضرت سارہ کے خیال آیا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو میری آنکھوں سے جو دور کر دیا جائے، میں ان کو نہ دیکھوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ڈالی گئی، اس میں حکمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم ان کو حرم کی زمین میں چھوڑ آؤ۔ وہاں پر یہ کعبۃ اللہ شریف ہے نا، یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ پھر طوفان نوح کے وقت جب پوری دنیا ایک مرتبہ ختم ہو گئی تھی تو کعبۃ اللہ کو بھی فرشتے اٹھا کر آسمانوں پہ لے گئے تھے، اور فرمایا کہ اس جگہ پہ ان کو چھوڑ آؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو ان کی سواری کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے چیز عطا کی تھی وہ براق تھا، یہ عام گھوڑا یا اونٹ وغیرہ نہیں تھا۔ اور میرے ذہن میں پہلے میں یہی کچھ کتابوں میں پڑھتا رہا کہ سواری پہ گئے، لیکن کل میں کتاب پڑھ رہا تھا حضرت سلطان الواعظین علامہ ابو نور محمد بشیر کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عورتوں کی حکایات۔ اس عورتوں کی حکایات کتاب کے اندر انہوں نے حضرت ہاجرہ کا واقعہ لکھتے لکھتے یہ لکھا ہے کہ وہ براق استعمال کرتے تھے۔ تو بہرحال وہاں سے جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو آپ لے گئے، اور جس جگہ پر آب زمزم شریف کا کنواں ہے نا، اس جگہ ایک گھنا درخت تھا، یہ مروہ پہاڑی کے قریب وہ کنواں جو ہے، اس جگہ پہ وہ بڑا گھنا بڑا خوبصورت درخت تھا، اس کے نیچے ان کو بٹھایا اور کچھ کھجوریں اور کچھ پانی ان کو دیا۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن کا پانی اور کھجوریں تھیں، اور بعض نے لکھا ہے چند دن، چلو 3 دن کی کھجوریں اور پانی تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کو وہاں پہ جب چھوڑا حضرت اسماعیل کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے پیچھے کہا کہ آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، آپ یہاں پر ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
دونوں بار جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ کہا کیا اللہ کا حکم ہے جو آپ یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے پیچھے نہیں دیکھا، بس سر کو ایسے ہلایا۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی پھر آپ بڑے آرام سے تشریف لے جائیں، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور آ کے اسی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ وہ ساغر صدیقی ایک شاعر ہے، اور وہ اس کو بعض نے تو لکھا ہے وہ لاہور کا مجذوب تھا۔ وہ سڑک کنارے وہ اس نے ایک نا کٹیا بنائی ہوئی تھی سڑک کے کنارے، شاعر بڑا اچھا تھا۔ اس سے کبھی کسی نے پوچھا کہ ساغر صدیقی یہاں پر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے آگے سے اپنا ایک شعر بولا، کہنے لگا کہ ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ ہم سے یہ نہ پوچھو کیوں بیٹھے ہو، بس اس کا حکم ہو گیا ہم بیٹھ گئے۔ تو حضرت ہاجرہ وہاں بیٹھی ہوئی، ایک اور شاعر کہتا ہے نا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جب نکلے تو یہ وادی مکہ سے جب باہر نکلے تو ٹھہر گئے اور دعا کی، اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو تیرے گھر کے پاس اس وادی میں چھوڑا جہاں پر کھیتی نہیں ہوتی۔ اے اللہ میں نے اپنے خاندان والوں کو تیرے گھر کے پاس اس وادی میں چھوڑا ہے کہ جہاں پر کھیتی نہیں ہوتی۔ اے اللہ تیرے گھر کے پاس اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ نمازی بنے، اور اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا تاکہ یہ تیرا شکر گزار بندے بن جائے۔ اے اللہ ان کو وارزقہم من الثمرات، پھلوں کا رزق عطا فرمانا تاکہ یہ تیرا شکر کریں۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے دل کیسے مائل ہوئے، آج تک ہر دل میں تڑپ ہے اللہ کعبۃ اللہ دکھا دے ہیں، بڑی آس امید دل وچ۔ نبی پاک دا کدے دربار ویکھا، وہ دربار والے نے ہی بتایا یہ کعبے کا اتنا بڑا مقام ہے، انہوں نے یہ سارا کچھ بتایا، کعبے کا یہ مقام ہے، یہ صفا مروہ میں یہ ہے، وہ مینا مزدلفہ، سارے مقامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اور پھر اسی وجہ سے ہر ایک جگہ کی تڑپ ہمارے دل میں موجود ہے۔ فرمایا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور پھلوں کا رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا آج تک اثر ہے۔ مکہ شریف میں جس پھل کا موسم ہے وہ بھی ملتے ہیں، جس کا موسم نہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر۔ پھر دیکھو نا یار، یہ چھوٹی بات نہیں تھی، ساری زندگی دعائیں کر کر کے لیا بیٹا، اور وہ بیٹے کو رب تعالیٰ نے فرمایا ادھر چھوڑ آؤ، وہ جو وادی غیر ذی زرع ہے، ایسی وادی جو بے آباد ہے تو چھوڑ آئے۔ وہ یہ کتنا بڑا جگرا ہے، بلکہ یہ انہی کا حصہ ہے۔ وہ مرزا غالب نے کہا تھا نا کہ غم دو جہاں سے کہہ دو، غم یار سے نہ الجھیں۔ اے غمو ساڈے ال آ کے کی کرنا جے، ساڈا مقابلہ تسی نہیں کر سکتے۔ مرزا غالب کہتا ہے غم دو جہاں سے کہہ دو، غم یار سے نہ الجھیں، یہ خمار چند روزہ وہ بہار غیر فانی۔ غم دو جہاں سے کہہ دو، غم یار سے نہ الجھیں، یہ خمار چند روزہ وہ بہار غیر فانی۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، اور حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا وہ 3 دن تو رہیں۔ جب وہ کھانا پانی ختم ہو گیا تو وہاں سے اٹھی، اور سامنے جو ہے مروہ پہاڑی، اپنا صفا پہاڑی، وہاں پر آپ تشریف لے گئی۔ مروہ سے صفا تک وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے نا تو آگے دیکھنے لگی کوئی انسان نظر آئے یا کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز نظر آئے، وہاں گئی۔ جب پیچھے دیکھا بیٹا تڑپ رہا ہے، وہاں سے پھر بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ وہ اعظم چشتی کہتے ہیں نا، ماں ورگا غم خار نہ کوئی، کون جانے حقیقت ماں دی۔ ماں ورگا
غم خار نہ کوئی کون جانے حقیقت ماں دی کسے ولایتوں کسے بازاروں نہ لب دی شفقت ماں دی جس دے پلے عمل نہ کوئی نت ویکھے صورت ماں دی آزم لکھ حجاں تو افضل ایک بار زیارت ماں دی۔ وہ ماں وہاں سے صفا کی طرف آتی رہی اور 7 چکر آپ نے لگائے۔ جب 7ویں چکر پر تھی نا تو پیچھے دیکھا 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فرشتہ کھڑا تھا اور اس نے ایڑی ماری یا اپنا پر مارا تو چشمہ جاری ہوا، لیکن جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں پر ایڑی تھی وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں، اور یہ اس روایت کو زیادہ قبول علماء نے اس لیے کیا ہے کہ ادھر حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے نا تو رب تعالیٰ نے فرمایا تھا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، اپنا پاؤں زمین پہ ماریے پانی نکلے گا، اس سے آپ نے اس پانی کو پینا بھی ہے اور اس سے غسل بھی کرنا ہے، اندر اور باہر دونوں بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے وہ چشمہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی جگہ سے جو ہے وہ نمودار ہوا، اور پھر حضرت حاجرہ نے جب دیکھا تو پھر بھاگتی ہوئی آئیں۔ پانی کا چشمہ اتنا تیز تھا، آپ فرمانے لگی یا ماؤ زمزم یا ماؤ زمزم یا ماؤ زمزم، اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ زمزم کا معنی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدا رحمت فرمائے اسماعیل کی ماں ہاجرہ پر، اگر وہ زم نہ کہتی یہ پانی پوری زمین پہ پھیل جاتا، یہ پانی پوری زمین پہ جو ہے پھیل جاتا۔ پھر آ کے میں چھوٹی چھوٹی وہ دیواریں بنیاں بنانے لگی اور پانی پیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آب زمزم شریف کے بارے میں فرمایا لوگو یہ زمزم وہ پانی ہے، برکت والا پانی ہے، پینے والے کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ عام پانی پیو تو پیاس بجھتی ہے، لیکن یہ وہ پانی ہے کہ جس طرح کھانے والے کا پیٹ بھرتا ہے، فرمایا اسی طرح آب زمزم شریف پینے والے کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم شریف وہ برکت والا پانی ہے کہ جس مراد کی نیت سے پیا جائے وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہے، فرمایا دل میں جو خواہش رکھ کے بندہ پیے گا وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ اور تیسری حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آب زمزم شریف اگر کوئی پیتا ہے تو اگر کوئی شفا کی نیت سے پیے گا اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ آب زمزم شریف اگر کوئی شفا کی نیت سے پیتا ہے تو شفا ملے گی، اور اگر کوئی بندہ جو ہے رب تعالیٰ سے جو ہے وہ پیاس کو مٹانے کی نیت سے پیے گا تو اس کی پیاس مٹ جائے گی، اور اگر کوئی بندہ پناہ کی نیت سے پیے گا رب تعالیٰ اس کو پناہ عطا فرمائے گا۔ آب زمزم شریف پیتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، دشمنوں سے محفوظ رکھنا۔ فرمایا جو بندہ شفا کی نیت سے پیے گا شفا ملے گی، جو پناہ کی نیت سے پیے گا پناہ ملے گا، جو اس کو جناب پیاس کو مٹانے کی وجہ سے آب زمزم شریف پیے گا رب تعالیٰ اس کی پیاس ختم فرما دے گا۔ اور ذرا غور کرنا اس بات پہ، یہ وہ پانی ہے کہ جو اللہ کے نبی کے پاؤں کے نیچے سے، چلو جو کہتے ہیں نا فرشتے نے پر مارا تھا یا فرشتے نے ایڑی ماری تھی، وہ فرشتے ہی سمجھ لیں کہ وہ فرشتے کے پاؤں کے سے نکلا تھا، لیکن نکلا تو اللہ کی مخلوق کے پاؤں کے نیچے سے ہے نا۔ اب مجھے بتاؤ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے اگر جناب وہ پانی نکل آئے، وہ پانی مشکل کشا ہے، تو بتاؤ پھر نبی کا خون مبارک کتنا مشکل کشا ہوگا۔ بس میں سوال چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں، بعد میں خود ہی فیصلہ کر لینا کہ اگر پانی کے اللہ کے نبی کے پاؤں کے نیچے سے نکلے ہوئے پانی میں شفا ہے، تو جس کو حضور نے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، جس پیارے حسین میں امام حسن میں خون مبارک حضور کا موجود ہے، ان کی شان و عزت و مقام کتنا ہوگا۔ وہ شاعر کہتا نا جس کی مثال نہ کوئی وہ تے اکو ذات شبیر ہے، جس دی مثال نہ کوئی وہ تے اکو ذات شبیر، حسبوں نسبوں عرفہ آلہ اسم منیا جگدا پیر، سیرت ساری پاک نبی دی آتے متھیوں بدر منیر، آزم شکل حسین سکی دی میری حیدر دی تصویر۔ فرمایا کہ وہ
اللہ کے نبی کے پاؤں کے نیچے سے نکلنے والا پانی کی اتنی شان ہے تو نبیوں کے خون مبارک کی کتنی شان ہوگی، اور پھر جہاں پر پاؤں لگے اس کی اتنی شان ہے، جہاں پر حضور کا جسم مبارک لگا اس کی کتنی شان ہے، اور جو ساتھ لیٹے ہیں ان کا مقام کتنا ہوگا۔ تو بہرحال بات میں کر رہا ہوں کہ وہ پانی نکلا، انہوں نے اس کو روکا اور چند دن اس پانی پہ گزارا کیا۔ پھر قبیلہ جرہم تھا، جرہم وہ وہاں سے گزر رہے تھے، اور اپنا عرب کا ایک علاقہ تھا، وہ قبیلہ تھا جرہم۔ وہ علاقے والے نا کسی جگہ کی تلاش میں تھے، وہاں پر ان کا رہنا کسی وجہ سے محال تھا۔ وہ نکلے تھے کہ کہیں پر ہم بھی پڑاؤ کریں، کہیں پہ سکونت اختیار کریں۔ اب وہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ اب پرندے اڑتے دیکھا، انہوں نے کہا پہلے یہاں پر ہم ٹھہرے تھے تو یہاں پر پرندے نہیں اڑ رہے تھے، کیونکہ پرندے وہیں پہ اڑتے ہیں جہاں پر پانی موجود ہوتا ہے۔ دو آدمیوں کو بھیجا جا کے دیکھ کے، انہوں نے آ کے نہ تو کہا، انہوں نے کہا وہاں پر جو ہے نا صاف شفاف پانی کا چشمہ ہے، بڑا پیارا پانی، ایسا پانی ہم نے کبھی نہیں پیا۔ ہم نے وہاں پر پانی چکھا ان کی اجازت سے۔ وہاں پر ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، وہ سارے قبیلے والے تھے، وہاں پہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ یہاں پر آپ رہتی ہیں تو ہمیں بھی اجازت دیں، ہم یہاں پر مستقل رہائش اختیار کر لیں۔ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن پانی کے چشمے پہ قبضہ ہمارا ہی رہے گا۔ کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب وہ وہاں پہ ٹھہرے اور کچھ آدمیوں کو قبیلہ جرہم میں بھیجا، اور وہ وہاں پر گئے اور اپنے قبیلے والوں کو لے کر نہ وہ وہیں پہ اختیار انہوں نے جو ہے وہ رہائش اختیار کی۔ اور یہ پہلے وہ قبیلے والے ہیں کہ جنہوں نے مکہ شریف کو آباد کرنے کی کوشش کی تھی، قبیلہ جرہم۔ اور ادھر پھر بات یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پے در پہ آیا جایا کرتے تھے۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کے اپنا بعض اوقات عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے، بعض اوقات حال احوال کے لیے آپ تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے اور آ کے کہا کہ اے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت کے قریب پہنچے نا، تو کہا کہ اسماعیل، رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں پر اس کا گھر تعمیر کیا جائے، یہاں پر مکہ شریف میں اس کا گھر تعمیر کیا جائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ بھاجی ضرور یہاں پہ ہونا چاہیے۔ تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام ان کو دیواروں میں چن رہے تھے، یعنی مستری کا کام وہ اور مزدور کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ کرتے جا رہے، ساتھ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما، اے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما۔ اور جب دیواریں اوپر ہونے لگی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے اور اس پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ پتھر دیواروں پہ رکھتے جاتے تھے، اور اس میں معجزہ یہ تھا کہ وہ پتھر خود بخود اوپر ہوتا جاتا تھا۔ اور ایسا اس پتھر نے اللہ کے نبی کو یہ پاؤں کو پسند کیا کہ اس پر نشان لگ گئے۔ وہ مقام ابراہیم جہاں پر نفل پڑے جاتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک وہاں پہ لگ گئے۔ جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کر دیا نا، اب جب اللہ کے گھر کی تعمیر ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے لگے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے رب ہمارے ان میں رسول نازل فرما، مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرے، ان کے اندر کو بھی وہ پاک فرمائے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی دعا کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ اللہ ان میں وہ رسول مبعوث فرما دے، وہ نبی مبعوث فرما دے، وہ پیغمبر مبعوث فرما دے، وہ طبیب مبعوث فرما دے جو ظاہر و باطن کے ساتھ اچھا ان کا بیس کر دے۔ اے اللہ میرے اس وطن کو اس کا بھی دیس کر دے، اے اللہ ایسا طبیب ان میں نازل فرما کہ جو ظاہر و باطن کے ساتھ اچھا ان کا بھیس کر دے، میرے اس دیس کو اس کا وطن فرما دے۔ اور شاعر یہاں پہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے یاد پیاریا سجنا دی جدوں آوے تے درد ودا جاوے،
یاد پہ آ رہا سجنا دی جدو آوے تے درد ودا جاوے نیند لے جاوے ہوکے دے جاوے نت وکھرا روگ لگا جاوے اللہ کرے جے او دلدار کدرے اپنے دیس وال آ جاوے آزم ہون جے چنگے نصیب میرے سونا مکھڑا یار وکھا جاوے آزم ہون جے چنگے نصیب میرے سونا مکھڑا یار وکھا جاوے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ لوگو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی میں وہی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی میں وہی بشارت ہوں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ کہتے ہیں نا کوئی لکھنے والا اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے جو دعا کی تھی میں وہی دعا ہوں ابراہیم نے رب تعالیٰ سے جو التجا کی تھی میں وہی التجا ہوں ابراہیم نے رب تعالیٰ سے جو سوال کیا تھا میں وہی سوال ہوں ابراہیم نے جو رب تعالیٰ سے اپنے وطن کو آباد کرنے کی دعا کی تھی میں وہی بہار اور دعا ہوں میں وہی بہار اور دعا ہوں وہ شاعر کہتا ہے نا کون آیا اج دنیا ہوتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں کون آیا اج دنیا ہوتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن دے وچ اج عجب بہاراں آئیاں کون آیا اج دنیا ہوتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن دے وچ اج عجب بہاراں آئیاں جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہتھ مال دیاں رہ گئیاں دائیاں تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ان میں وہ رسول مبعوث فرما دے حضور نے فرمایا میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وقت آیا پھر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اپنا حضرت حاجرہ سے کہ بیٹے کو تیار کر دو بولیے کیا کر دو جی تیار کر دو کپڑے جو ہے اچھے پہناؤ اور اس کے بعد جو ہے ایک چھری لی اور رسی لی اور جب چلے تھوڑی دور گئے تھے کہ پیچھے بڑے سونے لباس میں شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا کہا کہ حاجرہ جانتی ہو یہ بیٹے کو کہاں پر لے کے گئے ہیں کہا وہ تو کہہ رہے تھے کہ دوست کے دعوت پر جا رہے ہیں کہا دوست کی دعوت پہ نہیں جا رہے بلکہ وہ تو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جناب ان کو ذبح کریں باپ بھلا بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے اور بیٹا بھی وہ جو ساری زندگی دعائیں کر کر کے ملا ہو اور ہو بھی بڑا تابع دار تو اس بیٹے کو بھلا باپ کس طرح ذبح کر سکتا ہے کہا ان کا خیال ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے ابراہیم کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہا پھر اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا 1000 اسماعیل قربان کرنے کے لیے تیار ایک اسماعیل کیا 1000 اسماعیل قربان کرنے کے لیے تیار ہو اب اس کے بعد آگے جب چلے تو اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی حاجت کے لیے تھوڑے سائڈ پہ ہوئے تو حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں کہا دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں کہا نہیں آپ کے والد صاحب آپ کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ابا جی تو مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے وہ مجھے ذبح کیسے کر سکتے ہیں یہاں پر بھی اس کے منہ سے نکلا کہ وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے اگر اللہ کا حکم ہے میری ایک جان کیا 1000 جانیں قربان اب وہ مایوس ہوا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں ابراہیم ایک خواب ہی تو ہے کیوں ایسا کام کر رہے ہو اتنا پیارا بیٹا اس کو قربان کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو ایک خواب پر کر رہے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او بدبخت نالائق کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے نبیوں کا خواب ہی وحی الہی ہوتا ہے اللہ کے نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے اور وہاں پر 3 جگہ پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور یہی یادیں ہیں حضرت حاجرہ نے بھی کنکریاں ماری حضرت اسماعیل نے بھی ماری تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب وہاں سے بھاگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں بس اتنے لفظ کہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ حضور جو آپ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ کر گزریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے آپ صابرین میں پائیں گے آپ مجھے صابرین میں پائیں گے آپ کو جو حکم ہے فوری طور پہ کر گزریے یہاں پر علامہ اقبال نے کہا نا یہ فیضان نظر تھا
یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ ایک ربوں ہی ہو گیا سی، رب دے فضل نال ہی کام ہو گیا سی، یا ماں دی تربیت بھی شامل سی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اور یہاں پر مجھے بات یاد آ گئی، اپنے استاد محترم استاذی و استاذ العلماء علامہ حافظ غلام حیدر خادمی صاحب، اللہ تعالیٰ اللہ تعداد رحمت نازل فرمائے آپ کی تربت مبارک پر۔ کل کے وصال فرما گیا، آج عصر کی نماز کے بعد مرے کالج میں 6 بجے ان کے نماز جنازہ ہے۔ جن ساتھیوں کو وقت ہو ضرور اس میں شرکت کریں۔ وہ یقین کریں عالم تھے تو باعمل تھے، وہ خطیب تھے تو ایسے تھے کہ ایک ایک بات کی سمجھ آتی تھی، وہ مدرس تھے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا پڑھانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ علامہ حافظ غلام حیدر خادمی صاحب، جن سے میں کریمہ سے لے کے بخاری تک وہیں پہ پڑھا ہوں، ان کی بات یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعداد رحمت نازل فرمائے ان کی تربت مبارک پر۔ وہ اس موقع پہ پتہ کیا یہ شعر پڑھتے تھے نا، تو وہ فرمایا کرتے تھے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو وہ یہاں پہ فرمایا کرتے تھے اپنی پنجابی زبان میں کہ فرماتے تھے اے فیضان نظر بھی سی تے ماں دی تربیت اثر بھی سی۔ پنجابی کہنے اے فیضان نظر بھی سی تے ماں دی تربیت دا اثر بھی سی۔ صرف اے نہیں کہ ربو ہی کام ہو گیا سی، ماں نے تربیت بھی بڑی سونی کیتی سی۔ اے جنہاں دے ماواں دے پتر پیو دی ہتھی پیندے نا، کئی ماواں دا بھی وچ ہوندا ہے تعلق ہے۔ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو یہ رب تعالیٰ کا فضل بھی تھا اور ماں کی تربیت کا اثر بھی تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بس یہ بات کر کے بات کو ختم کریں گے، باقی کچھ باتیں اگلے جمعۃ المبارک کو اور آخر میں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو قربانی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کر دی جائے گی اگلے جمعۃ المبارک کو۔ اللہ تعالیٰ خیر خیریت کے ساتھ جمعہ نصیب فرمائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے، بس آخری 1-2 بات ہے توجہ کرنا، کہا کہ ابا جی بس ایک بات میری عرض ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ لینا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، کہیں مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کے آپ رحم نہ فرمانے لگیں، آپ مجھے ذبح نہ کریں، رب تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کے حکم کی عدولی ہو جائے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو جب باندھا گیا اور چھری لے کے چلے، رب تعالیٰ نے وہاں پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ عرش عظیم کے قریب بیٹھے تھے، کہا کہ ابھی جائیے اور جا کے چھری کو الٹا کر دیجیے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جا کے چھری کو حکم دے دیجئے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسماعیل کو کاٹنا نہیں، اسماعیل کو کاٹنا نہیں ہے۔ اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں کہا تھا نا کہ 4 مرتبہ بڑی تیزی کے ساتھ میں آیا ہوں۔ ایک مرتبہ تو حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تھا، آگ میں پہنچنے سے پہلے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے جا کے بڑے آرام سے رکھو۔ اور دوسری مرتبہ اس وقت جب حضرت ابراہیم چھری لے کے اسماعیل علیہ السلام کی طرف چلے تھے تو رب تعالیٰ نے فرمایا گلے تک چھری پہنچنے سے پہلے زمین پہ پہنچو۔ اور تیسری مرتبہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں ڈال دیا تھا، فرمایا طے میں پہنچنے سے پہلے پہنچو۔ اور چوتھی مرتبہ جب غزوہ بدر میں حضور کے دندان مبارک شہید ہو رہے اور خون نکلا، فرمایا خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے زمین پہ پہنچو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری لے کے گئے تو چھری کو حکم دیا کہ نہ کاٹے، وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے چھری کو کہا کہ اے چھری کیا وجہ ہے، تو کاٹ کیوں نہیں رہی ہے؟ تو چھری نے کہا اے اللہ مجھے زبان عطا فرما، تیرے خلیل سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے زبان دی، چھری نے کہا کہ اے خلیل میں کیوں کر کاٹوں؟ ایک مرتبہ خلیل کہتا ہے کاٹو اور جلیل 1000 مرتبہ کہتا نہیں کاٹنا، وہ 1000 مرتبہ کہتا ہے کہ نہیں کاٹنا۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں خلیل کی بات مانوں یا جلیل کی بات مانوں؟ اب جناب دوسری مرتبہ پھر چھری کو تیز کر کے پھر جناب انہوں نے کاٹنے کی کوشش کی لیکن نہیں گلا کٹا۔ پھر رب تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل جلدی سے جنت میں جاؤ اور دمبا لے کے جاؤ، میرا ابراہیم آج ذبح کیے بغیر نہیں جائے گا، میرا ابراہیم ذبح کیے بغیر نہیں جائے گا۔ دمبا رکھا، اب اس کو ذبح کیا، جب آنکھوں سے پٹی کو کھولا تو حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے اور دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔
اب یہاں پر بزرگوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اے جن کو اللہ نے مال دیا ہے قربانی کیوں نہیں کرتے، یہ تمہارے بیٹوں کی جگہ پر ہے۔ ایک بندے نے آکا تم بس ایک لیلا لال کر لے یا جنی طاقت دی قربانی کر لے، تیرے پتراں نو چھڑ دیاں گے، تے منو دسو او بندہ قربانی کرے گا کہ نہیں؟ اے جڑے جان بوجھ کے قربانی نہیں نہ کردے ہو، اپنی اولاد تے بھارا پاندے ہو تسی۔ جدوں کوئی خدا نخواستہ وعدہ گھاٹا ہو جائے نا تو بندہ کہندا مینوں ساری جائیداد بھی اگر دینی پئی تو ساری جائیداد دے کے پتر بچا لیندا۔ چلو میں دس دوں بھائی توجہ ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ دمبا ذبح ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت رویا، ابراہیم آپ نے تو خواب ہی سچا کر دکھایا۔ وہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ بولے، وہ کہتے ہیں کہ کسے دے سرتاج حکومت کسے حکم چلاون سکھیا، کسے دے سرتاج حکومت کسے حکم چلاون سکھیا، کسے دے سر دستار امامت انہیں علم پڑھاون سکھیا، کسے نے پہنا فقر دا چولا انہیں زہد کماون سکھیا، آزم ویخ مقدر ساڈے اسا یار مناون سکھیا، آزم ویخ مقدر ساڈے اسا یار مناون سکھیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا، پوچھا لوگوں نے کہ یہ قربانی جو ہے یہ کیا ہے، تو کہا یہ قربانی جو ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو گفتگو ہوگی۔ بابا جی نے پوچھا ہے خصی جانور کے بارے میں، تو یاد رکھے خصی جانور ہمارے اہل سنت و جماعت حنفی جو ہیں ان کے نزدیک خصی جانور کی جو قربانی ہے وہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ مکروہ ہے، مکروہ کا معنی یہ ہے کہ اس سے بہتر اگر مل جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کرتا ہے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے جو خصی جانور ہے اس کی قربانی جائز ہے، ناجائز نہیں۔ جن کے بارے جو ناجائز کہتے ہیں وہ دوسری کچھ فقہوں میں ہے تو ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے نزدیک جو خصی جانور ہے اس کی جو قربانی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو یہاں سے تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر قربانی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے صحیح معنی میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔